دیٹ از دا پرپز آف سورس کوڈ. یہ ایک مشن ہے. دس از ناٹ اے اینی آرڈنری اسکول. یہ کوئی عام اسکول نہیں ہے کہ جو دنیا میں اے لیول او لیول کرانے کے لیے بزنس کے لیے کسی نے کھول دیا ہو. دس ہیز اے ویری ڈیپر اینڈ سمپل اینڈ ڈیپر پرپز. میرا ویژن بہت آسان سا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اگلے نسلوں میں اسلام کی طرف آئے تو قرآن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. آئی ہیو اے پلان کہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں پہلی زبان عربی کر دی جائے. ان کو اتنے سال عربی پہ لگائے جائیں کہ جس کے بعد ان کے خواب بھی عربی میں آئیں, ان کو مزاح بھی عربی میں سوجے, وہ آنسو بھی عربی میں بہائیں, ان کو غم بھی عربی میں ہو, ان کی خوشی بھی عربی میں. شافعی رحم اللہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا خط میں کہ رات کو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. گھر والوں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی, مگر انہوں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل کے ماتھے پہ تشویش کے آثار ہیں. ہی واز ان اے شاک. تو بیٹی نے کہا ابا جی اتنی خوشی کی خبر سننے کے بعد آپ اس طرح کے تاثرات کیوں دے رہے ہیں جیسے کہ غم کی خبر ہے. آئی ہوپ یو اولڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ناؤ تھری تھنگز آر گونا کم ٹورڈز یور وے. نمبر ون, you are going to go through a loss of confidence. That is not from Allah Azza wa Jal. That is going to be from Satan himself. He's going to talk to you, whisper in your ears that this is something I cannot achieve. Do not listen to that. بالکل اسی طریقے سے more than 100,000 languages are spoken by human beings in the planet. But Allah chose Arabi because Arabi has a certain power جو کسی اور زبان میں وہ پاور نہیں ہے. Okay? اور وہ کیا پاور ہے حمزہ؟ عربی زبان کی اہمیت کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عربی زبان میں کلام فرمایا ہے. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ارشادات مبارک ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. اور عربی زبان سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی سمجھ آئے, ان کی سیرہ کی سمجھ آئے. اللہ آپ کے بچوں سے وہ والے کام لے جو وہ قرآن کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں, اور آخرت میں ہم سب کو ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے کارناموں کی وجہ سے, ان کی کامیابی اور کاوشوں کی وجہ سے ہم سب باعزت ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس بگن پروسیڈنگس. میں وہ لوگ جو کہ وقت پہ آئے ہیں ان کو بس 5 منٹ کی ہی تکلیف دے سکتا ہوں. جو لوگ وقت پہ نہیں آ سکیں وہ ان کو ریکارڈنگ پہنچا دی جائے گی. تو لیٹس بگن the session officially. میرا نام ساحل ادیم ہے. Welcome to the family of Source Code. Today is probably the most important session of Source Code. یہ جملہ میں صرف تب بولتا ہوں جب بچوں کا کوئی بیچ لانچ ہوتا ہے. That is the purpose of Source Code. یہ ایک مشن ہے. This is not a any ordinary school. یہ کوئی عام اسکول نہیں ہے کہ جو دنیا میں اے لیول او لیول کرانے کے لیے بزنس کے لیے کسی نے کھول دیا ہو. This has a very deeper and simple and deeper purpose. When we started Source Code, we started with Arabi. We started with the very simple one line. میں ینگ ریولوشن کے ٹور پہ تھا 2020 میں. Then I got to meet a missionary, a girl who came up with the plan, a girl who gave me a written plan. کہ میرا ویژن بہت آسان سا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اگلے نسلوں میں اسلام کی طرف آئے تو قرآن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. And I said, yes, that's true. قرآن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. And then she said, اگر قرآن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے تو قرآن کے اور مسلمان کے بیچ میں جو دیوار حائل ہے وہ قرآن کا انٹرپریٹر ہے, جو ترجمہ کرتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے. تو وہ اگر بدل کے ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام کرا دیا جائے مسلمانوں کو, تو اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم قرآن کے والے مطلب, مطالب, اسلوب, تقاضے سمجھ سکیں جو اللہ عز و جل نے ہمارے اوپر رکھے. And I said, yes, that's a deeper and a very simple, very good argument. اس کے خلاف تو میرے پاس کوئی argument نہیں ہے. So she gave us a plan. She said, this is the vision. I have a plan کہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں پہلی زبان عربی کر دی جائے. ان کو اتنے سال عربی پہ لگائے جائیں کہ جس کے بعد ان کے خواب بھی عربی میں آئیں, ان کو مزاح بھی عربی میں سوجے, وہ آنسو بھی عربی میں بہائیں, ان کو غم بھی عربی میں ہو, ان کی خوشی بھی عربی میں ہو. اس کے علاوہ اور کوئی ایموشن نہیں ہے جس سے آپ قرآن پاک کے اندر وہ والے کلام کو سمجھیں جس میں اللہ عز و جل ہمیں بشارت دے رہے ہیں, خوشی دے رہے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر وعیدیں, اللہ نے وہ وعیدیں سنائیں جس میں ہمیں غم اور ہمیں تشویش ہو, وہ بھی عربی میں ہو. جب تک کہ ہمیں وہ ایموشنل فلیور جو قرآن میں اللہ عز و جل نے ہمیں ڈائریکٹ ہماری دماغ کی نسوں کے اندر
ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے، زاویہ دینے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے، کسی چیز کو اندر اور کسی چیز کی اوج میں جانے کے لیے، اوج تک پہنچنے کے لیے، یا پھر ہم جس پستی میں گئے ہوئے ہیں، ایز لو ایز وی کین گو، اس پستی کا احساس، اس کجی کا، اس کمی کا احساس ہمارے اندر اجاگر ہو، اس احساس کو عربی میں سمجھے بغیر قرآن ہم پہ اثر نہیں کر سکتا. So not only that I said yes to becoming a part of that project, but I told her to lead the project. And today it is with immense pride that I can actually share that people like you, آپ لوگوں جیسے مسلمان، باقی کے مسلمانوں کو راہ دکھاتے ہوئے اپنے بچوں کو سب سے پہلے عربی سکھا رہے ہیں. تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. اللہ آپ کے اس عزم میں آپ کو کامیاب کرے، اس راستے میں آپ کو استقامت دے. I want to thank you for becoming a source of light for everyone else in the Muslim world. You chose your kids and gave them a chance, a fighting chance, for them to become a reason for our honor and success on the day of judgment, inshallah. اللہ آپ کے بچوں سے وہ والے کام لے جو وہ قرآن کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں، اور آخرت میں ہم سب کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی کامیابی اور کاوشوں کی وجہ سے ہم سب باعزت ہوں. اللہ عز و جل ہمارے ان بچوں سے جو اس وقت اس روم میں ہیں، سورس کوڈ کی فیملی میں، روز آتے ہیں، ہر روز کوشش کرتے ہیں اینڈ اپنے آپ کو عربی کے اندر اس لیول پہ ماہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دماغ کو، ان کے ذہنوں کو اس لیول پہ منور کرے کہ ان کی ریسرچ، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے بولے ہوئے الفاظ، ان کے دکھائے گئے زاویے ہم سب کے لیے، ہم سب کو حوض کوثر پہ جمع کریں، اور ہم سب ایک دوسرے کو وہاں پہ بھی مبارکبادیں دیں، وہاں پہ بھی سورس کوڈ کا جھنڈا ہو کہ اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ہم سب کو وہاں پہ بھی باعزت کیا. I hope and I wish, I pray that the little girls in this class and the little boys in this class become the reason for us progressing towards the actual light and the actual development جو اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں. So thank you for choosing the biggest gift you can give to your child. Thank you for giving them the gift of the Quran, the gift of comprehension, the gift of eloquence in the book of Allah Azza wa Jal, in the language of our Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thank you for enabling them. اس احسان کو جو آپ لوگوں نے اپنے بچوں پہ کیا، اللہ عز و جل ان بچوں کو وہ فراست دے کہ وہ اس احسان کی گریوٹی کو اور اس وزن کو سمجھیں. یہ کتنا بڑا احسان آپ نے اپنے بچوں پہ کیا، جس کا وہ انشاءاللہ ذمہ پورا اٹھائیں اور آخرت میں ہم سب کو سرخرو کروائیں. کاش کہ سارے مسلمان اپنے بچوں کو اس زبان کا گفٹ دیں جس زبان میں اللہ عز و جل نے ہم سے کلام کیا. کائنات کے مالک نے، جس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمانوں کے اندر ہر چیز بنائی، اس رب کائنات نے جس نے ہمیں بنایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس رب کائنات نے جس زبان میں ہم سے کلام کیا، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس زبان کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو انیبل کر دیا. وہ کریز میں چاہ رہا ہوں مسلمانوں میں عربی سیکھنے کا، وہ ولولہ میں چاہ رہا ہوں، وہ روش میں چاہ رہا ہوں جو ہم لوگ کسی بھی اور زبان میں، کسی بھی اور فن میں، کسی بھی اور ہنر کو سیکھنے میں لگاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو عربی سیکھنے پہ لگا دی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے.
Thank you so much for becoming source of enablement for us as well. ہمیں بھی آپ نے یہ تعاون آپ کا ہمیں بھی تقویت دیتا ہے، ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے بچے انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں یہاں پہ ہی سورس کوڈ میں یہاں پہ کہیں پہ بھی عربی سکھا بھی رہے ہوں گے لوگوں کو. یہ ولولہ آگے پہنچا رہے ہوں گے. یہ اپنے اس اپنے اعمال کے تھرو، اپنی اچیومنٹس کے تھرو لوگوں کو انسپائر کریں گے، مسلمانوں کے اگلی نسلوں کو انسپائر کریں گے کہ ہم نے بھی ایسا ہی بننا ہے جیسا کہ یہ بچے اس وقت یہاں پہ جس خوشی سے، جس ایکسائٹمنٹ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. I want to talk to a few kids. I want to talk to a few kids before I hand over this mission جو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کی جو سورس کوڈ کی سی ای او ہیں وہ روز ان بچوں کی لٹرلی گنتی کرتی ہوتی ہیں کتنے بچے ہیں اس وقت جو عربی سیکھ رہے ہیں. دیٹس ہاؤ سیریس شی از. آئی اونلی ٹاک ٹو ہر اباؤٹ یور کڈس. کسی اور فیکلٹی میں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، کسی اور اچیومنٹ میں ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کے بچوں کی روز کی اس ٹریننگ میں جو ہمیں تقویت ملتی ہے. سو آج کے سیشن کا مقصد بہت سمپل ہے. ابھی میں آپ کو آج کے سیشن میں بیسک اورینٹیشن دوں گا. پہلے تو میں آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف عربی اینڈ اسلامک ریسرچ محمد اسلم صاحب کو سب سے پہلے تو سلام کرتا ہوں اور تھینک یو فار جوائننگ اس سر اینڈ یو ول بی ٹیکنگ کیئر آف دس سیشن رائٹ آفٹر آئی لیو. وہ آپ کو پوری تفصیل، ٹیکنیکل تفصیل بتائیں گے، کریکولم کی تفصیل، ہماری میتھڈالوجی، ہمارا آگے کا نقشہ. میں آپ کو بس اپنی توقعات اور وہ والی توقعات جو آپ کو ہونی چاہیے سورس کوڈ سے اس کی یاد دہانی کے لیے آؤں گا. اور ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں میں بس کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، شافعی رحم اللہ کی احمد بن حنبل رحم اللہ کے ساتھ ایک ہی ریکارڈڈ ملاقات ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کی. دو ملاقاتیں ہیں، ایک میں تو احمد بن حنبل نے بس ان کو کعبے میں سوتے ہوئے دیکھا تھا. دوسری ملاقات میں جو بھی ان کی بات ہوئی اس کے بعد شافعی رحم اللہ نے احمد بن حنبل کے گھر پہ خط لکھا. ان کی بیٹی نے وہ خط ریسیو کیا. ابا نے کہا کہ خط کھول کے پڑھو. وہ اتنی خوش تھی کہ امام شافعی کا خط آیا. شافعی رحم اللہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا خط میں کہ رات کو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے لیے پیغام بھیجا. احمد بن حنبل اور ان کے گھر والے جب ان کی بیٹی نے یہ جملے پڑھے تو سب شاک میں آ گئے، سکتے میں آ گئے. احمد بن حنبل نے کہا بیٹا آگے پڑھو. آنسو جاری تھے ان کی بیٹی کے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. وہ آگے پڑھتے ہوئے she was not been able to compose herself. تو احمد بن حنبل نے اصرار کیا کہ بیٹا کیا ہوا، کیا لکھا گیا. تو انہوں نے مسرت خوشی کا اظہار کیا. ان کی بیٹی نے کہا کہ آگے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعی رحم اللہ سے کہا کہ احمد بن حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ عز و جل ان سے بہت بڑا کام لینے والے دین کا. گھر والوں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل کے ماتھے پہ تشویش کے آثار ہیں. He was in a shock. تو بیٹی نے کہا ابا جی اتنی خوشی کی خبر سننے کے بعد آپ اس طرح کے تاثرات کیوں دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی غم کی خبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا اللہ کی سنت نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں پڑھا تم نے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب اللہ عز و جل کسی سے دین کا بڑا کام لیتے ہیں
تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے. تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ کیا تم لوگ سب تیار ہو؟ کیونکہ اب شیطان نے بڑا حملہ ہم پہ کرنا ہے. اب دنیا کی ہر وہ دقت ہمارے سامنے آنے والی ہے کہ جو دین کے کام کرنے والوں کے لیے آتی. اب دنیا سخت ہونے والی ہے. یہ میں آپ کو کہانی کیوں سنا رہا ہوں؟ کیونکہ میں ابھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. آئی گارنٹی یو، اللہ کی قسم، آپ کو، آپ دین کی طرف آئے ہیں، اللہ کی قسم شیطان آپ کی طرف آیا. دیٹ از دا سنہ آف اللہ عز و جل کہ جب کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو 3 طرح کے مسئلے ابھی آنے ہیں. اینڈ کڈس، آئی مسٹ ٹاک ٹو یو رائٹ ناؤ. آپ میری بات غور سے سنیے. I hope you're old enough to understand that now 3 things are going to come towards your way. Number 1, you are going to go through a loss of confidence. That is not from Allah Azza wa Jal. That is going to be from Satan himself. He's going to talk to you, whisper in your ears that this is something I cannot achieve. Do not listen to that. Always recite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Rabbi zidni ilma, and then go power through that feeling, okay? Power through that feeling. Make sure you understand what I'm saying. Remember these words when you're going to go through these feelings. Number 2, you're going to go through boredom. You are going to go through boredom. That's also from shaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا. ومن شرور أنفسنا, which means, and also I seek refuge from whatever lies within me, which is bothering me now, which is trying to come in the way of me and my mission towards Allah Azza wa Jalla. Number 3, you're going to have a lot of distractions. You will feel like learning Arabic, but you'll also find a lot of distractions. اور یہ صرف آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. ذمہ تو آپ نے لیا ہوا ہے نا اپنے بچوں کو اللہ کی طرف طاقت میں لے کے آنے کا. آپ کے بچوں کے عربی سیکھنی ہے، ان کا آئی کیو بڑھ جانا ہے. زبان سیکھتے ہی آئی کیو بڑھتا ہے، اور عربی جیسی سیمینٹک لینگویج ہے یہ تو آئی کیو ویسے ہی 3-4 پوائنٹ بڑھا دیتی ہے. اور وہ بھی قرآن کا آئی کیو بڑھا دیا، وہ تو 10-12 پوائنٹ بڑھا دے گی. عربی کے بعد آپ کے بچے کا تو آئی کیو بڑھنا ہے، تو پھر تو جتنی طاقت اس کو آنی ہے اس سے بڑی طاقت کا شیطان بھی اس کے اوپر آنا ہے، راستے میں حائل ہو جانا ہے. یہ لڑائی کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے خالی ایڈمیشن کرا دیا یہ کافی نہیں ہے. ابھی بتا دو، آپ کا ٹیچر، آپ کے کلاس میں جو ٹیچر ہوں گے، پورے ڈپارٹمنٹ، پوری کمپنی جتنی بھی ہوگی، آپ کے بچوں کو عربی سکھا دیں، مگر جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا ذمہ آپ کے اوپر آ جائے گا. آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ بس آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا. بچے کو موٹیویٹ رکھنا ہے، ایکسائٹیڈ رکھنا ہے، انیبل کرنا ہے. اس کے گھر میں وہ والی ایکٹیویٹیز کنٹینیو رکھنی ہے جو کلاس میں آپ کے ٹیچر نے دینی ہے، آپ کے کریکولم میں لکھی ہوں گی. اپنے بچوں کو وہ پرپز، وہ مشن جو آپ کے ذہن میں، اس کی بچوں کی ٹرانسلیشن دینی ہے کہ بیٹا یو آر اے سولجر ناؤ، یو آر دا سولجر in the warfare. You are the soldier of Allah Azza wa Jalla. The more you're going to open the Quran, the more you're going to open the Seerah, the kids are going to understand that this is a part of becoming the brother of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The more they're going to learn Arabic, the more they're going to find out that they are also a part of Seerah. They too are a part of Seerah, only if they continue on this path. The Prophet ﷺ said to his companion, he said, my brothers will come in the end of times. The Prophet ﷺ smiled. The companion said, oh Rasulullah, are we not your brothers? He smiled and he said, you are my companions given to me as a gift from Allah Azza wa Jal. I do not deny the gift, but my brothers are going to come at the end of times when they, even not been able to see me physically, will still love me and believe in me in this mission and continue the path which you guys are on.
And sometimes even better, he says. Sometimes even better. Those are my brothers. I pray to God, I wish and I pray to Allah Azza wa Jal that He was talking about our kids and ourselves. Make sure you understand how important this is. Make sure you understand as important it is, uh, as difficult it is going to become for you and your kids. You will get these three problems: lack of confidence, boredom, and distractions. Write this down in front of your kids right now. For today is the day when you are going to have to remind yourselves of the purpose. A week, month, 3 months, a year from now, whenever these problems are going to come, I need you to go back to this day today. आज के दिन वापस आना है. Do not forget why you started, because today we are reminding ourselves of why you started to learn Arabic. Do not forget the purpose. Help your children. This is a gift which requires not much, but still some sacrifice of your time and your patience. Sometimes even some excitement as well. You got to go through all of this. I hope you understand how important all of this, these aspects are. This is all we require. बाकी सारा काम हम संभालेंगे. We're gonna come every day, non-stop. We're gonna come every day inside your homes. Talk to your kids, train them, teach them, make them practice every day, inshallah. So all you have to do is to make sure दुश्मन ये तीन दुश्मन आपने संभालने हैं. बाकी सारा काम हम कर लेंगे, क्योंकि इन तीन दुश्मनों को हम ऑनलाइन नहीं संभाल सकते. You need to understand. We have students from 120 countries. This is an online mission. We need you performing in your countries, in your cities. We need you. I swear, my kids need your kids. My kids need you to fight these three enemies: boredom, loss of confidence, and distractions. If your kids will perform, my kids will see examples. My kids will perform, your kids will see examples. We need examples in Islam of success and victory, and progress and performance. Competence is what we need. आपकी बेटी कॉम्पिटेंटली अरबी सीखे और बोलेगी, लिखेगी. मेरी बेटियां यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही होंगी. इट इज दैट सिंपल. हमारे पास हीरोज की कमी हुई भी है. परफॉर्मेंस की कॉम्पिटेंट लोगों की कमी हुई भी है. इनको हीरोज बोलते हैं. आपके बच्चों ने वो कॉम्पिटेंस दिखानी है इंशाल्लाह. इन बच्चों ने जो क्लास में बैठे हुए, टेक्निकलिटी ऑफ अरबी लोगों को खोल के बतानी, एक्सप्रेशन के थ्रू भी, नॉलेज के कनेक्शंस के थ्रू भी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एलोक्वेंस के थ्रू. दैट्स द मिशन. भूलिएगा मत, मुझे आपकी बेटियां और आपके बेटे आखिरत में हम सबको एक ही बैनर के अंदर इकट्ठा करते हुए चाहिए इंशाल्लाह. एक ही मिशन है हमारा, एक ही किताब है, एक ही रसूल है, एक ही रब है हमारा. हम कंफ्यूज लोग नहीं. हमें अल्लाह ने आहद पे ट्रेन किया हुआ है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे कितना ज़रूरी रोल अदा कर रहे हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, ओवरसीज मुस्लिम कम्युनिटीज में. यू गाइस आर एन एग्जाम्पल. अल्लाह ताला आपको यहाँ पे भी इज्जत दे, आपके बच्चों को यहाँ पे भी इज्जत दे और वहाँ पे भी इज्जत दे. अल्लाह ताला हमें आपके बच्चों के थ्रू यहाँ पे भी इज्जत दे और वहाँ पे भी इज्जत दे. छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, तो मसले भी बहुत बड़े आएंगे. तो संभालना, एक दूसरे को मिलकर संभालेंगे. अपने फीडबैक्स रोज पहुंचाएंगे हमें हर क्लास से पहले. हमने हफ्ते में 2 दफा कर दिया, वरना हर क्लास से पहले करते थे. हफ्ते में 2 दफा किसी भी क्लास के बाद आपको फीडबैक की स्क्रीन आएगी, उसको फिल करना है, हम तक फीडबैक आता रहेगा. टीचर्स के साथ कनेक्शन में रहना है, वेबसाइट के ऊपर सारी क्लासेस लेनी है, आगे की सारी तफसीलें, क्लास में कितने बच्चे, कब से क्लास होनी है, कितनी क्लासेस होनी है, अभी आपको असलम साहब पूरी तफसील से बताएंगे. सोर्स कोड का बस एक खासा है, हम एक क्लास में
4 سے زیادہ بچے نہیں رکھتے تاکہ فوکس ہو سکے. لینگویج سیکھنے میں فوکس چاہیے ہوتا ہے, تو 50 50 100 100 20 20 بچوں کی کلاس میں وہ والا لینگویج فوکس نہیں ہو سکتا. سو ایکسیپشن ہوئی اگر کوئی بہن بھائی زیادہ اکٹھے ہوئے تو ہم 5 بچے کر دیتے ہیں, ورنہ 4 kids in a class کا رول ہے ہمارا. آپ کی مرضی کے ٹائم پہ کلاس آپ نے سلیکٹ کی ہے, چاہے آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, برازیل میں, جاپان میں, پاکستان میں, جب آپ کے گھر پہ جب آپ کو ٹائم موزوں ملتا ہے اس وقت آپ کی کلاس ہوا کرے گی. یہ کلاس پاکستان ٹائم پہ نہیں ہوتی, یہ آپ کے ٹائم پہ ہوتی ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسئلہ کر رہی تھیں لوگوں کو عربی سیکھنے میں. ہم نے یہ 2 مسئلے دور کیے. تیسرا کوئی بھی مسئلہ آئے ہمیں آپ نے بتانا ہے. آپ ہمارے کریکولم کو ابھی دیکھیں گے, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پوری تفصیل سے کریکولم, لیسن پلاننگ اور میتھڈالوجی آپ کو بتائیں گے ہم کیا کس میتھڈ سے کر رہے ہیں سارا کچھ. اینڈ ہی از آلسو گوئنگ ٹو be with you throughout the journey. I'll be with you throughout the journey, magar he will explain the technicality of the difference between our methodology and anybody else's, so that you would know why you came here. Thank you so much for your time and patience. I am going to take just a couple of kids to talk to, and uh, then I'm going to let Aslam Saab talk to all of you. Gee, I just need 2 children. I just want just one girl and one boy. Please, I want to talk to one girl and one boy, my future stars of Islam, inshallah. Gee, anyone? I'm going to open with Hamza. Hamza, raise his hand first. Gee, Hamza, assalamu alaikum. And Hamza and one girl. We'll get to the girl, Hana. Hamza and Hana. Wa alaikum assalam, Hamza. How are you doing, buddy? Yeah. Hamza? كيف حالك؟ أنا بخير. كيف حالك؟ ما شاء الله. خير. السلام Hamza, where are عليكم. you? أنا Hamza, बताइए بالخير. कहाँ पे हैं आप? इंडिया. इंडिया. इंडिया में कहाँ पे हैं आप? अहमदाबाद. Ahmedabad में. You are in Ahmedabad. How old are you, Hamza? 5 साल. 5 साल. 5 साल. तो आपने अरबी सीखनी है. अरबी जी. जी, क्यों सीखनी है अरबी, हमजा? अरबी क्यों सीखनी है कुरान समझने के लिए. माशाल्लाह. That's exactly why you should learn Arabic. हमजा, आपको पता है ना कि कुरान अरबी में क्यों आया है? आपको पता है? नहीं. तो मैं आपको बताता हूँ. Every kid should listen, okay? There are more than 100,000 languages in the planet. Okay, हमजा? आप और मैं इस वक्त उर्दू बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ. हम दोनों को एक ही जबान आती है. ओके? हाँ. बिल्कुल इसी तरीके से more than 100,000 languages are spoken by human beings in the planet, but Allah chose Arabic because Arabic has a certain power जो किसी और जबान में वो पावर नहीं है. ओके? और वो क्या पावर है हमजा? कि एक वक्त में एक ही जुमला अलग अलग मतलब एक ही जुमले के हो सकते हैं, हमजा. So that means you need to know all the meanings of the words of Arabic. Okay? ओके. And once you know all the meanings, you will know all the meanings of what Allah is saying to you, and you will get so many messages from the same statement. And every message will be correct, and every message will be, uh, on. Well, you're 5. I hope you know every message will take you to a different level.
You need to know all the meanings. Okay? Okay. Yeah, that's why you need to learn Arabic to learn the Quran. Okay? And Hamza, you need to learn Arabic of for the Quran so that you can teach everyone in the world. You will become the teacher of the Quran to the rest of the world, inshallah. Okay, Hamza? From Ahmedabad, you're going to open the biggest school in Ahmedabad, which every child in the world is going to learn Quran from, inshallah. Okay? Inshallah. So you will be the most famous teacher, and everyone will know Hamza, and everyone will call you Sir Hamza. Okay, you will be teaching everybody Quran in a few years. Okay, inshallah. Inshallah. Yeah, that's my boy. So Hamza, I wish you luck and divine help every step of the way. Okay, make sure you take every class, and whenever you make mistakes, always smile. Smile, okay? Smile when you make mistakes. Don't worry about making any mistakes. Ji, Hana. Hana. Assalamualaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Hana, how old are you, beta? 4 years old. You're 4 years old. And where are you, Hana? How do you say, how do you, tell me your name? What's your name? Hannah. Hana. Okay, Hana. Hana, you're 4. Do you know where you are right now? Which city? Yeah, I do. Hannah, Where are you? my I'm sorry. I'm sorry. Say that again. Malcolm. No, your voice is cutting. So, Hana, you can learn Arabic? Hana, can you hear me? Okay, I want another girl. I want, I want, let me go to the participants list. Aliyah, Alaya. How do you pronounce your name? Assalamualaikum. Say assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum assalam. What's your name? Alaya. Alaya. Yes, Alaya. How old are you, Alaya? I'm fine. You're How are fine? you? Okay. I'm great. I'm great, thanks. Okay, Alaya. Thank you for talking to me, okay? Thank you. I love hearing your voice. Oh, it's going to be so delicious when you're going to be learning to speak Arabic. Oh, this is going to be such a beautiful thing. When Alaya is going to be speaking Arabic. MashaAllah. Oh, God. Gee, so any kid who is more than 10 Okay. or close to I 10 years old, love Arabic. you want to learn Arabic? Yeah, I know. I know. Inshallah. Oh, God, this is going I'm to be. 5 years old. I'm 5 years. Okay, you're 5 years old. Okay. Okay, great. Okay, Aslam Saab, I think it's time you take over because I don't want to take more time. You have so much important stuff. I just wanted to make sure कि आपको मैं अगर बच्चों की आवाज़ सुनता हूँ मुझे ज़रा तक़वियत मिलती है कि ये हमारा इस्लाम का फ्यूचर जो है ना कितना विविड है माशाल्लाह कितना क्लियर है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम असलम साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी जी सर आप टेक ओवर करें थैंक यू सो मच फॉर कमिंग असलम साहब थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस प्लीज टेक ओवर द क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है
HOD ہوں اسلامک ریسرچ اور عربک لینگویج ڈپارٹمنٹ، سورس کوڈ اکیڈیمیا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں اور پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے علمی سفر کو مبارک کرے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ عربی زبان کی اہمیت کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عربی زبان میں کلام فرمایا ہے، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ارشادات مبارک ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی سمجھ آئے، ان کی سیرہ کی سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ یہ تو عربک فور کڈس کا پروگرام ہے، اس کو ہم نے جس طرح ڈیزائن کیا ہے یہی مقصد ہمارے زیر نظر ہے کہ جی ہم نے انشاءاللہ اس ہدف کو اچیو کرنا ہے۔ اس کورس کے متعلق میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتا ہوں۔ اوورال اس کا جو سٹرکچر ہے اور جو اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ لاسٹ میں ایکسپلین کروں گا۔ عربک فور کڈس جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ 2 سال ہے۔ اس کے نمبر آف جو لیولز ہیں وہ 4 لیولز ہیں، ہر جو لیول ہے وہ 6 منتھس کا ہوگا۔ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو کلاس میں ہوں گے وہ 4 to 5 ہوں گے۔ اس کو اسی وجہ سے ہی 4 یا 5 ہم نے فکس کیا ہے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ ٹائم مل سکے۔ اس میں ایکٹیویٹیز ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک خصوصی توجہ ہو۔ کلاس جو ڈیوریشن ہے وہ 30 منٹس ہیں، تو پیرنٹس نے اس بات کو میک شور کرنا ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹائملی لاگ ان کریں، کیونکہ آلریڈی جو ٹائم ہے وہ 30 منٹس کا ہے۔ تو اگر ان کے اسٹوڈنٹ 2 3 4 منٹ بھی لیٹ لاگ ان کرتے ہیں تو اس وجہ سے ٹیچر کے لیے کافی چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر ان کیس وہ 1 2 چیزیں بھی اس نے شیئر کی ہیں تو وہ دوبارہ ریوائز کرنا یہ ایک ہوتا ہے چیلنج۔ تو آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ جو کلاس ٹائمنگز ہیں اس سے پہلے 5 منٹ پہلے اسٹوڈنٹ ریڈی ہوں، اور ٹیچر کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ وہ ہماری طرف سے فل کوشش ہے کہ وہ ٹائملی لاگ ان کریں۔ اس حوالے سے سارا وہ اس کا ایک پروسیس ہے باقاعدہ۔ تو اس کے لیے جو کریکولم ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جو مین اس کے سیکشنز ہیں۔ ایک تو بک ہے سلسلہ العربیہ بین یدی اولادنا، یہ ایک سٹینڈرڈ بک ہے کڈز لیول پر۔ اس کا جو سٹرکچر ہے اوورال، تو یہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کلاس سے پہلے ہی سارا جو کانٹینٹ وغیرہ ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا، اور جو فرسٹ ویک میں ٹیچرز ہوں گے وہ آپ کو اوورال جو بک کا سٹرکچر ہے اور جو کانٹینٹ وغیرہ ہے جو آپ نے منتھلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کیا جانا ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کتاب کا نام ہے، اس میں خود بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں، پریکٹسز وغیرہ ہیں، اور ایک مختلف انداز سے بچوں کے لیول پر جس طرح ایک بہترین انداز ہے اس کتاب کا۔ تو یہ تو انشاءاللہ جب جیسے ہی کورس کا آغاز ہوگا آپ کو پھر اس حوالے سے معلومات ساتھ ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس بک کا بھی پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا ہے، اس کورس میں شامل کیا ہے، تاکہ ہم صرف اس بک کے اوپر ریلائی نہ کریں بلکہ اس کورس کو جتنا ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں وہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرتا ہوں۔ اس میں جو ڈیلی یوز کی جو فریزز ہیں، جو کنورسیشنز ہیں، پکچرز، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فار ایگزامپل کوئی، کیونکہ اوورال ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اسپیکنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوگا، ووکیبلری اس میں ایڈ ہو، اور جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے قرآن میں اس کے اوپر زیادہ تر فوکس رہے گا، جو بھی کڈز کے لیول پر ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے جو کریکولم جو میپ ہے وہ تو آپ کے سامنے اسکرین پہ ویزیبل ہے، یعنی لیول 1 جو ہے وہ 6 منتھس کا، 1 to 6۔ اصل میں اس بک کے 8 جو والیومز ہیں، تو 2 والیومز جو ہے نا بک 1 اور 2، یہ فرسٹ 6 منتھس میں ہمارا ہدف ہوگا کہ اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اس میں اسپیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں، کامن جو فریزز ہوتے ہیں، قرآن کی ایکٹیویٹی ہے، گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں، یعنی کہ جو بھی بک 1 اور 2 سے جتنا بھی اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ کیسے لنک ہوتا ہے۔ مختلف جو شارٹ جملے ہوتے ہیں وہ کسی اگر آیت میں یا کسی مسنون دعا میں اس کا استعمال ہمیں ملتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فوری اس کو یعنی کہ اس کا وہ نالج دیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ اصل میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں کڈس کے لیول پر۔ وہ کلاس روم ایکٹیویٹیز بھی، بلکہ اس کے 2 سیکشنز ہیں، کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں اور ایک ہوم ورک کی شکل میں اسٹوڈنٹس کو ٹائم ملتا ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جیسے ہی کورس کا یعنی کہ کلاسز کا آغاز ہوگا تو ٹیچرز آپ کو باقاعدہ اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ اس کا پورا ایک منتھلی کیلنڈر ہوگا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا جی کہ پیرنٹس کے اینڈ پہ کیا کچھ انہوں نے یعنی ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنا ہے، تاکہ اس چیز کو جو بھی ہمارا ہدف ہے منتھلی بیسس پر کورس کانٹینٹ کے حوالے سے اور جو ایکٹیویٹیز ہیں
وہ ہم اچیو کر سکیں. ایکٹیویٹیز کا جو وہ ہے اس کے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یعنی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ریبک جو بچوں کے لیے ہیں کڈس لیول پر، اور یہ اس کا کیلنڈر باقاعدہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ اس منتھ میں کون سی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر فوکس ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ تمام سلائیڈز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے واٹس ایپ گروپ میں. تو اس سے اوور آل کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹیز سے کہ جو آپ کے جو اسپیکنگ سکلز ہیں وہ آپ کی انہینس ہوتی ہیں، وکیبلری میں مزید یعنی کہ الفاظ ایڈ ہوتے ہیں جس سے مانوسیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو جس میں انگیج کیا جائے گا، اس سے ان کا نا وہ ایک تھنکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ انیشیٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر غور کریں. فار ایگزامپل کوئی بھی ایکٹیویٹی ہم لیتے ہیں، جیسے یہ عربک یہاں پر نا آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے ویزیبل کہ عربک شو اینڈ ٹیل، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، کلاس روم ایکٹیویٹی ہے. اس میں کسی بھی آبجیکٹ کو جیسے آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کسی بھی ایک آبجیکٹ کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ سمپلی جی کہ یہ کتاب ہے اور میں اسے ریڈ کرتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا جملے ہوتے ہیں کہ جو وہ ایڈ کرتا ہے، اسٹوڈنٹ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ کافی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں کافی، یعنی کہ وہ ون بائی ون ہم اس کو کریں گے کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ بک کو بھی کور کرنا ہوگا، اور یہ ایکٹیویٹیز کا جو کیلنڈر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اس میں پیرنٹس کی طرف سے ہمیں سپورٹ ریکوائرڈ ہے کیونکہ کتنی ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پیرنٹس ان کے ساتھ تیاری کریں گے اور وہ کلاس روم میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس میں کیونکہ وہ 30 منٹس ہیں تو ٹیچر تو ہماری طرف سے فلی ایکوپڈ ہے، یعنی کہ وہ اس میں تو جتنا ٹائم میکسیمم ہم دے سکتے ہیں جو بھی لیکچر سلائیڈز کے ذریعے سے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، لیکن ایڈیشنل آپ کی طرف سے ایک توجہ وہ ریکوائرڈ ہوگی. اوور آل جو کورس سے جو ہمارے اہداف ہیں، یہ جو ٹائملی ہم نوٹس کر رہے ہوں گے، آپ کے جو ہمارے جو یعنی کہ ایچ او ڈی لیول پر سیشنز ہیں، منتھلی فیڈ بیک سیشنز ہیں، سر ساحل کے ساتھ منتھلی سیشن ہوا کرے گا، اور جس میں آپ اپنی آبزرویشن شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ جو بھی بچے ہیں یعنی کہ کیا وہ ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی سجیشن وغیرہ ہو تو انشاءاللہ اس کو لازماً ہم کنسیڈر کریں گے. اس کے علاوہ یعنی منتھلی سیشنز کے علاوہ جو فیڈ بیک آپ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں پورٹل پہ، اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوالٹی ایشورنس کا ایک پروسیس ہے، ایک ٹیم ہے باقاعدہ جو کہ اس چیز کو میک شور کرتی ہے کہ جو ہمارے اہداف ہیں، ٹیچر جو میتھڈالوجی ہے وہ پراپر اس کے ساتھ الائن ہے. لائیو مانیٹرنگ کا پورا ایک میکینزم ہے جس میں ہر اعتبار سے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو ایشور کیا جاتا ہے کہ جی جو بھی ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے کیا ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس میں ٹیچر کے لیے بھی ٹریننگز کا پورا ایک میکینزم ہے کہ ٹیچر کو ٹائم ٹو ٹائم جو وہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اور یعنی یہ میں آپ کو صرف فی الحال وہ جو فیڈ بیک کا وہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو منتھلی پیرنٹس کے ساتھ سیشن ہوا کرے گا، دوسرا آپ ریگولرلی ویکلی بیسس پہ 2 دفعہ جو ہیں وہ پورٹل پہ اپنا فیڈ بیک سبمٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کوالٹی ایشورنس کی ٹیم ہے اس کا پورا ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے سے اسپاٹ چیکس کر رہے ہوتے ہیں یا اوور آل اس چیز کو کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو پروسیس کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اوور آل فیڈ بیک کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ جو بچے ہوں گے وہ عربی کے ساتھ ان کی جو مانوسیت ہے وہ اس انداز میں بڑھے گی کہ ان کو جو یعنی کہ نماز ہے، ان کو جو مسنون اذکار ہیں اس کی سمجھ آئے گی، عربی میں ہی ان کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ہماری میکسیمم حد تک یہی کوشش ہوگی کہ ہم کسی دوسرے جو لینگویج کا سہارا وہ نہ لیں، یعنی کہ کم سے کم اس کا سہارا لیں. لیکن ظاہر سی بات ہے سٹارٹ میں کیونکہ بچے ہیں تو ہمیں ذرا وہ دیکھنا ہوگا، ہر بچے کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. کلاس میں بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپس میں، تو اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. ہماری طرف سے تو جو روسٹر بن رہا ہوتا ہے اس میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے جی کہ سیم جو ہے وہ ایج بریکٹ کے یا جو بھی باقی جو فیکٹرز ہیں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تاکہ ڈفرنس بہت زیادہ نہ ہو، یعنی تو بچوں کا آپس میں وہ ایک لیول میٹ کر رہا ہو. اور وہ ویسے بھی اگر آپ کوئی بھی چیز آبزرو کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یعنی کہ وہ کلسٹر مینیجر سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، فیڈ بیک کا پورا ایک وہ میکینزم ہے. یہ ایکٹیویٹیز وغیرہ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ہماری طرف سے میسیجز وغیرہ آ رہے ہوں گے کہ یہ ایکٹیویٹی وغیرہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو اسائن کر دی ہے، تو آپ یعنی کہ وہ آپ آبزرو کر رہے ہوں گے، آپ اس کا خود بھی پارٹ بنیں گے، بچوں کے ساتھ یعنی ان کو ٹائم دیں گے.
تو کافی ہے الحمدللہ ان سے، یعنی کہ وہ صرف بک کے اوپر ریلائی نہیں ہے بلکہ ایکٹیویٹیز کا جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، یہ کافی ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ ہم شیئر کریں گے۔ یعنی کہ جیسے یہ ہوم ورک ایکٹیویٹی ہے، اس میں کوئی بھی کلر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایک آبجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہے، اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ انہیں کلاس میں آ کے ڈسکشن کرتے ہیں، اس آبجیکٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کا کلر کیا ہے، کیونکہ یہ بچوں کے لیول پر جس حد تک ہم ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا کہ جی وہ کسی طرح سے الفاظ کے ساتھ مانوسیت ہو، اور وہ جیسے وہ بورنگ نہ ہو، جسٹ کوئی جی کہ یار یہ کلر ہے اور سامنے نام لکھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے بچوں کا ایک ہوتا ہے ایک کہ جی ان کو فار انٹرٹین کرنا ہوتا ہے نا کہ جی وہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج کرتے ہیں ان کو تو اس سے وہ یعنی کہ وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ سیشنز ہوں گے، یعنی کیونکہ ابھی تو انرولمنٹس اوپن ہے، تو ابھی تو فی الحال انرولمنٹس اوپن ہے، کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی یہ آپ کو گروپ میں پھر ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے، کیونکہ کرنٹلی جو ہے وہ اس ویک تو انرولمنٹس اوپن ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے جو اس ویک میں یعنی کہ وہ انرول کرتے ہیں، اور باقاعدہ پھر آپ گروپ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے۔ روسٹر کے حوالے سے یہ جی کہ آپ کو کلسٹر مینیجرز جو ہے وہ کال کریں گے، تو یعنی آپ نے جو بھی ٹائم سیلیکٹ کیا ہے اسی ٹائم میں ہی آپ کو کلاس اسائن کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنا نمبر آن رکھیے گا تاکہ آپ سے کلسٹر مینیجر رابطہ کرے تو آپ ایزیلی ایکسیسیبل ہو، تاکہ یعنی ہم اس کو فکس کر کے آپ کو بالکل وہ کنفرم کر دیں جی کہ آپ کا یہ ٹائم ہے۔ پورٹل پہ آپ نے کیسے لاگ ان کرنا ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ وہ آپ کو اس کا باقاعدہ ایک اس کی ویڈیوز ہیں، پورا ایک مینول ہے، پورا ایک پروسیس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم اس میں شیئر کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ کلسٹر مینیجرز آپ سب کے ساتھ ایک سیشن کریں، جس ہفتے کلاسز سٹارٹ ہوں گی نا اس سے کوئی، جیسے اگر منڈے کو کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں تو فرائیڈے یا سیٹرڈے کو آپ کے ساتھ ایک سیشن، شارٹ سا ایک سیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ویڈیوز وغیرہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے جی کہ ایسے آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ فیس پیمنٹ کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ان ویڈیوز میں وہ ہیں ہمارے پاس، تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں ہوگا جی کہ فرسٹ ویک میں ایسے کوئی کنفیوژن ہوگی وغیرہ، یا آپ کو فار ایگزامپل کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہر چیز کو کہ لاگ ان کیسے کرنا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ نے فار ایگزامپل ٹائمنگز کا کلیئر ہوگا۔ تو کلاسز جو ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ایگزیکٹ ڈیٹ تو ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس ہفتے یہ انرولمنٹس کا کاؤنٹ کافی بڑھ جاتا ہے، تو ان کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ ریکویسٹ وغیرہ آ رہی ہوتی ہے جی کہ ہمیں اسی بیچ میں وہ آپ انکلوڈ کریں، تو اس وجہ سے ہے گروپ میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے۔ تو یہ تو اوور آل مین کچھ پوائنٹس وغیرہ تھے، یہ جو ایکٹیویٹیز وغیرہ کی جو لسٹ ہے یہ آپ کے ساتھ ہم یعنی کہ جو ٹیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی منتھلی کیا کیلنڈر ہے اس کا، تو آپ کی طرف سے بھی فل سپورٹ ریکوائرڈ ہے، اور یہ ہمارے لیے یعنی ہمارے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ نے الحمدللہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے، بچوں کو آپ نا عربی زبان سیکھنے کے اوپر لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ اور یہ کیونکہ یہ تو صرف ایک ابتدا ہے، عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ بچے دے رہے ہیں، عربی زبان سمجھیں گے، اس کا مزاج سمجھیں گے، قرآن کی سمجھ آئے گی، حفظ میں ان کو ہیلپ کرے گی یہ چیز۔ یعنی کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل بچے کو اس کے معنی کا پتہ ہے، ایٹ لیسٹ صرف ٹرانسلیشن کا بھی پتہ ہے، تو وہ قرآن کو حفظ کرنے میں کافی وہ ہیلپ کرتی ہے یہ چیز۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ فیل کریں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ قرآن کو حفظ کرنے کے حوالے سے، یا عربی زبان فار ایگزامپل مسنون اذکار ہیں، نماز ہے، یا مختصر جو صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اس کو عربی میں ہی سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو میرے ساتھ آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہو، کنسرن وغیرہ، کمپلینٹ، وہ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ کلسٹر مینیجر جو ہے وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور فیڈ بیک کا میکینزم جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سر سائل کے ساتھ آپ کے منتھلی سیشنز ہوا کریں گے، تو یہ مل کے انشاءاللہ ہم نے یہ ایک ایفرٹ ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے اس کو فار ایگزامپل ٹرین کرنا، یا اس کو اس میں اہلیت پیدا کرنا، استطاعت اس کی بنے، تو یہ اتنا یعنی کہ اگر مل کے بھی سارے ہم کریں گے ایک بچے کی فار ایگزامپل ہم اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ ایک نمونہ بن کے سامنے آتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، پورا ایک عالم اس کو کہہ لیں کہ ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ایک عالم ہے،
تو سارے ہم مل کے اگر ایک بچے کو توجہ دیتے ہیں اور وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے نا، تو یہ بہت خیر کا ایک کام ہے۔ اور پھر سارے مل کے انشاءاللہ بچے ہیں، اور مل کے ہم ایک کمبائن ایفرٹ کی شکل میں، یعنی ایک اجتماعی ایک محنت ہے، کوشش ہے نا، اس کے ذریعے سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، تو یہ کتنے یعنی کہ وہ خیر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ جو عربی زبان سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، ورنہ لینگویجز تو کافی زیادہ ہیں، وہ تو کوئی بھی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ایڈمیشن لے سکتا ہے نا، لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے جی کہ یہ لینگویج میں کیوں سیکھ رہا ہوں نا۔ تو عربی زبان کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس نیت کی مزید جو ہے وہ انہی کہ اصلاح فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کوئی کویشچن وغیرہ ہو جو یعنی اوور آل آپ کی طرف سے ہو کہ فار ایگزامپل آگے کیا سٹیپس ہیں، کیا کوئی کلاسز کے حوالے سے یا کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں، یا میں ون بائی ون آپ کو الاؤ کرتا ہوں، یا پھر یعنی یہ بلکہ میں سٹاپ کرتا ہوں اس کو۔ اچھا جی، تو یہ نام میرے سامنے جو پہلے نمبر پہ ہے، جو آپ نے ہینڈ ریز کیا یوزر کے نام سے ہے، اب آپ کا نام کیا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ یوزر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ جی کوئی کویشچن ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی؟ نو۔ اچھا جی، پیرنٹ سے پھر یہی گزارش ہے کہ ان کیس کوئی کویشچن وغیرہ ہو کورس کریکولم کے حوالے سے، کلاسز شیڈول کے حوالے سے، تو وہ کائنڈلی انمیوٹ کر دیں اور کویشچن کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ گروپ میں جو کلسٹر مینیجر کا نمبر ہے وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی فی الحال ایک کلسٹر مینیجر ہے، مزید ایک دو کلسٹر مینیجر ایڈ ہوتے ہیں، تو ان کا نمبر بھی، وہ گروپ میں بھی ان کا نمبر بھی ایڈ کر لیں گے اور آپ کو وہ کمیونیکیٹ بھی کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی کیونکہ کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہونے میں ٹائم ہے، تب تک آپ کے ساتھ کلسٹر مینیجر کا رابطہ کرتے ہیں کلاسز شیڈول فکس کرنے کے حوالے سے، تو کائنڈلی اپنا نمبر آن رکھیے گا۔ کوئی کویشچن وغیرہ، ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کروں یا پھر، کیونکہ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی کلیم عباس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میری 5 سال کی بیٹی ہے، یہ جو پہلا ہی اس میں یہ عربک لینگویج میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہے ابھی، تو سر اس کے پیرالل کوئی اور بھی کورسز ہیں اس کے لیے جس میں اس کو انرول کروانا چاہیے؟ ابھی فی الحال آپ بتا رہے ہیں 5 سال ہے ان کی عمر، جی جی۔ تو فی الحال تو یہی کورس ہے عربک کڈس، یعنی فی میں نے الحال یہی۔ میں ایک دیکھ رہا تھا وہ اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈس تھا، تو اس کی ڈیٹیل تو میں نے نہیں چیک کی، لیکن اب جی جی، پتہ نہیں اس کا کیا سین ہے۔ وہ اصل میں اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز ابھی وہ سٹارٹ ہونا ہے، یہ صرف جی عربک لینگویج کا ہے۔ اس میں جیسے اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے وہ، اس میں جی۔ یعنی کہ قرآنک گرامر ہے، السلام سیرہ علیکم۔ ہے، مصنون اذکار ہے، یعنی کہ وہ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے بعد میں، وہ ابھی سٹارٹ ہونا ہے نیکسٹ 2 منتھس جی میں تو انشاءاللہ، نیکسٹ منتھ سے، تو وہ سر آپ اس میں پھر یہ سارے، ہوں، جی سر جی اس میں ساری اپڈیٹس آپ ساتھ ساتھ دیں گے، مطلب سارا گائیڈ کریں گے پورا کیریئر اس میں، مثلا یہ میتھمیٹکس کے کورس ہیں یا جو بھی کورسز ہیں ہوں، کہ یہ ہوں، ایج ہے اس بچے کو اس طرف لے جائیں، کیونکہ ہم اسکول وغیرہ میں تو بالکل نہیں نہ جا رہے، تو یہ سارا ہوں، ہوم اسکولنگ کا کنسیپٹ ہے، تو یہ ساری جی گائیڈ لائن ملیں گی ادھر سے ہی؟ جی جی بالکل ملے گی سر، ابھی اور کتنے ہی کورسز ہیں، میتھمیٹکس ابھی آلریڈی ہے، فزکس اور بہت سے کورسز جو ہیں وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز ہے آلریڈی، اسلامک فاؤنڈیشن فار ایڈلٹس کا کورس ہے، عربک میں عربک فار ایڈلٹس ہے، عربک ایڈوانس ہے، تو آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتنے کورسز ہیں جو ابھی ہم آفر کر رہے ہیں اور کتنے فیوچر میں ہمارا پلان ہے، تو وہ سر آپ میرا بالکل۔ ہوں،
जी सर, मैं बेसिकली कंसर्निंग था वो इस छोटी को लेके था, बेटी को, कि उसका जो सारी चीजें हैं वो मतलब आप सारा गाइड करेंगे उसमें, हमें खुद से बहुत ज्यादा देखने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अभी इसमें जाएं ना जाएं, या इस तरह की सारी गाइडलाइंस आप इसी अरेबिक पर की जो कोर्स है इसमें ही आप गाइड करते जाएंगे, ऐसा ही है? इसमें तो स्पेसिफिक कोर्स के हवाले से ही जो भी अब ऑब्जर्वेशन होंगे, जो फीडबैक होगा, हाँ आप जो है वो किसी भी वक्त ना, कोई आपका फॉर एग्जांपल पेरेंट का सेशन हो रहा है ना कोई एचओडी के साथ, या ओवरऑल कोई टाइम लेके हम जो है जब भी साहिल साहब के साथ सेशन हो ना, तो वन ऑन वन जी टाइम लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल मंथली जी जो फीडबैक सेशंस होते हैं ना, उसमें तो सिर्फ कोर्स के हवाले से होता है कि अब तक क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, और कोई कंसर्न्स वगैरह होते हैं ना, उसको कैकर किया जाता है। तो ये है इंशाल्लाह। लेकिन आप के बच्चों के मुतल्लिक कोई भी आपको रहनुमाई रिक्वायर्ड हो तो हम अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी 8 इयर्स की है लेकिन अभी तो वो अम्मा पारा पढ़ रही है, तो क्या ये अरबिक कोर्स कराने के बाद उसे कुरान पढ़ना आ जाएगा? मैं उसे मतलब मदरसे से हटा दूँ? मैं ये पूछना चाह रही थी। अभी वो कहाँ पे, यानी कि कोई कोर्स कर रही है पहले से, या सिर्फ हिफ्स का वो नहीं है नहीं नहीं, नाम? हम्म, नहीं हिफ्स नहीं कर रही अभी, तो उन्होंने अभी उनका कायदा खत्म हुआ है और अम्मा पारा हम्म, स्टार्ट हुआ है। जी जी, तो तो ये तो मैं ये इंशाल्लाह पूछना क्या चाह रही हूँ करें। कि जब ये पढ़ेंगी तो इनको कुरान भी पढ़ना आ जाएगा? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह, यही हमारी कोशिश है कि कुरान की समझ आए, ओके। मसनून अस्कार की समझ आए। तो वो तो मतलब मैं अब आगे उसे नहीं इंशाल्लाह। पढ़ाती हूँ और ये क्लासेस ज्वाइन कराती हूँ और मैं उसको मदरसे से हटा लेती हूँ, तो फिर कोई हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं इंशाल्लाह, ओके। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आपने इस पे टाइम देना है उनको, और हमारे साथ रेगुलर राब्ते में जी रहना है, ताकि कोई भी आप ऑब्जर्व जी करते हैं ना जी कि 1 मंथ में 2 मंथ्स में कितना कोई फ़ायदा हुआ है, क्या आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, आप साथ साथ हमारे साथ शेयर करते जी रहेंगे। इंशाल्लाह जी। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस कोर्स से। अब स्टार्ट में ज़रा होता ये कि स्टार्ट में ज़रा, क्योंकि अल्फाज का एक ज़ख़ीरा आहिस्ता आहिस्ता वो ऐड हो रहा होता है ना, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जो बच्चों को ज़रा रूटीन बनने में, और इस तरह की काफ़ी वो चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट में ज़रा एक चैलेंज होगा बच्चों के लिए भी, और लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, यानी कि इम्प्रूवमेंट आई होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ग्रुपिंग के हवाले से है। मेरे दो बच्चे हैं, बेटी मेरी 8 साल की और बेटा जो है वो 5 साल का है। तो हम्म। आपने बताया कि 5 या 4 स्टूडेंट्स की क्लास होगी, तो इन दोनों को एक ही क्लास में ग्रुप किया जा सकता है या इनको अलग अलग क्लासेस में ग्रुप किया जाएगा? और टाइमिंग्स तो एक ही है ना, टाइम एक ही है जी, क्लास टाइमिंग का? एक ही स्लॉट है और मेरी प्रेफरेंस भी ये है कि दोनों साथ क्लास ले लें ताकि जो भी इंटरेक्शन है, एक्टिविटीज हैं, साथ कर लें। जी बिल्कुल पॉसिबल है। यानी 5 और 8 साल जो है ना, तो होगा फ़ायदा ये कि जी चलें जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी ना वो घर में भी उसको ना उसी तरह, हालांकि एक्टिविटीज़ तो तमाम ग्रुप्स के लिए सेम ही होती है ना, कि जी अरेबिक फॉर किड्स इस बैच के ना जी। पूरे मंथ में ओके। एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि जी कि चलें वो कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं ना आपस में, कोई डिस्कशन वगैरह, तो ये हो हम्म। सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है एक ही क्लास में। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब आपको कॉल आएगी ना, रिसीव होगी, उनको ये आप बता दें कि जी इनका एक ही क्लास में इन दोनों को शामिल करें। जी ठीक ठीक है, है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मेरी बेटी ऑलमोस्ट अप टू 6 है, 5 6 की पूरी नहीं हुई है, 5 की है अभी। लेकिन उसको ना उर्दू लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रबल है, क्योंकि हम इधर यूएस में होते हैं, तो उसको मतलब समझ भी ज़्यादा इंग्लिश की आती है और वो बोलती भी ज़्यादा इंग्लिश है। तो जी लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं होगा? मतलब दोनों चीज़ें उसको साथ साथ हो जाएंगी, यानी आप लोग अगर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में होगी, या फिर जी, किस तरह तो से होगा? इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हमारे जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश, जी जी। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन कंट्रीज से हैं वो तो जी इंशाल्लाह जी। उनको ऐड कर लेंगे। हमारे टीचर जो हैं जिनको अगर बिल्कुल भी उर्दू में बात वो नहीं कर सकते, तब भी उसका एक प्रॉपर एक है सिस्टम। तो आप उस हवाले से आप बेफिक्र रहिए, जस्ट आपको जब कॉल रिसीव हो ना, तो उनको ये बता जी जी। दीजिएगा मास्टर मैनेजर को कि जी ठीक है। इनका और है।
थैंक यू। और एक और क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली वो भी हम उन्हीं से फिर बात कर लें, क्योंकि अभी राइट नाउ मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ, लेकिन मैंने उसको स्कूल छुड़वाना है और उसको होम स्कूलिंग की तरफ मैंने इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया कि अभी वो अरबिक की तरफ जाए, एंड देन विद फर्दर कोर्सेज मैंने आप लोगों की साइट पे देखे हैं, मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड अदर वंस। सो उस हवाले से मुझे अगर गाइडलाइन चाहिए तो मैं वो किस तरह से लूँ आप लोगों की साइट से, या किसको कांटेक्ट करना होगा? अच्छा, नहीं तो अभी स्कूल जो है वो जा रही है, बच्ची जा रही है जी स्कूल? राइट नाउ अभी मैंने उसको स्कूल भेजा है, अभी वो ग्रेड 1 में रिसेंटली गई है, जस्ट एक मंथ हुआ है, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। अभी जस्ट वो ग्रेड 1 में गई है। तो मैंने उसको छुड़वाना है स्कूल। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन अ पाथ बिकॉज आई हैव 2 more लिटिल किड्स, सो ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है। तो मेरे लिए भी चीज़ों को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था कि मैंने अभी उसको इस क्लास में डाला है, तो अभी मुझे उसको आगे स्कूल भी छुड़वाना है। मैं उसको इधर के स्कूल्स नहीं भेजना चाह रही हूँ, मैं उसको होम स्कूलिंग पे लाना चाह रही हूँ, क्योंकि एवरीवन नो कि यहाँ की चीज़ें क्या होती हैं, जी बेसिक लर्निंग्स क्या होती हैं। तो ठीक मैं है, तो उस चीज़ से फिलहाल हटाना चाह रही हूँ, उसकी सारी गाइडलाइन मुझे चाहिए होगी। जी अभी फिलहाल तो आप ऐसा करें कि जब तक सरसाइल के साथ आपका सेशन नहीं होता ना, वन ऑन जी वन जी सेशन टाइम ले लें उनसे, तो तब ठीक है। तक तो फिर जारी रखिएगा ना, ताकि वो आपको आप जो भी उनके सामने वो प्रेजेंट करेंगी अपना केस सारा, जी सिनेरियो सारा रखेंगी ना उनके सामने, तो तब तक तो मेरा ये मशवरा है जी कि उसके फिर उससे जो है वो सरसाइल के साथ वन ऑन वन सेशन आपका होना चाहिए, ताकि वो आपको फिर गाइड कर सकें इस हवाले से। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके उसके लिए तो आप मैं आपका नाम वैसे मुझे बताइएगा ग्रुप में, ताकि आपको पर्सनल मैं उस पे नंबर पे मैसेज र, करूं कि आपने किस आप कांटेक्ट कर। मेरा ख्याल है मेरा नाम जो है वो शो हो रहा होगा बेटी के नाम से, रजिया मानी याद है। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल यही नाम मुझे भी नज़र आ रहा है। तो मैं आपको जी ना कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने वन ठीक ऑन है। वन सेशन के लिए सर से कैसे रब्ता करना है, किसके थ्रू रब्ता करना है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि मेरी बच्ची अराउंड 6 इयर्स की है, तो वो ग्रेड 1 में स्कूल गई है, लेकिन वो स्कूल वाले उसको बहुत ही बैड हैबिट सिखा रहे थे। बच्ची ने लर्निंग बहुत अच्छी की है, हम्म, लेकिन हमने उसको स्कूल से निकलवा लिया है, बिकॉज उसको हम होम स्कूलिंग करवाना चाह रहे हैं। हमने उसके लिए हम्म, अरबिक की हायर की है, और हमने उनके लिए एक इसी तरह होम ट्यूशन होम स्कूलिंग हायर की है इंग्लिश की। तो हम उसको फर्दर गाइडेंस चाहते हैं कि हम इनको कैसे लेकर चलेंगे आगे। लोग कितने परेशान है, यहाँ पढ़ाते नहीं है। यही मेरी तरफ से सजेशन है कि इसके लिए फिर साइल से वन ऑन वन सेशन रिक्वायर्ड होगा आपका ना। जी वही मैं फिर जो नंबर जो सिस्टर के साथ शेयर करूंगा, वन ऑन वन जी वन जी ऑन सेशन वन सेशन नहीं, मैं पेरेंट्स के साथ एक सेशन करूंगा इंशाल्लाह। आपकी इसी महीने आपके बच्चों के साथ हर बैच का एक सेशन जब मेरे क्लास होगी ना बच्चों के साथ, उसमें मैं पेरेंट्स के क्वेश्चन ले लूंगा। वन वन की जरूरत नहीं होगी। होम ठीक स्कूलर्स है। जी के लिए मेरी बस रिक्वेस्ट है, आप सब जो कि होम स्कूलिंग जी करवाना चाह रहे हैं, इतने जी सारे जी पेरेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए हमने होम स्कूलिंग का एक पूरा सोल्यूशन एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसी साल जीरो से स्टार्ट होंगे। जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स अभी चल रहा है, और अरबी इस्लामिक फाउंडेशन का एक अलग बच्चों के लिए पूरा इकोसिस्टम हमारा बन रहा है, जिसमें इस्लामिक फाउंडेशन, जिसमें अरबी कवर्ड होगी, दीनियात कवर होंगी, स्टेम फील्ड सारी कवर होंगी, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो जीरो से स्टार्ट करते हैं हम। और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो कि आपके करिकुलम इस वक्त के राइज करिकुलम की अंग्रेजी है, वो ये सब का सब सोल्यूशन हमने एक एक करके फैकल्टी बाय फैकल्टी लॉन्च करना है। मगर इसमें वक्त लगेगा, एटलीस्ट दिस ईयर, इन 12 महीनों के अंदर इंशाल्लाह वी विल बी टोटली इंडिपेंडेंट, ताकि आपको किसी भी लेवल के ऊपर कोई ऐसी कमी ना महसूस हो, सिवाय फिजिकल एजुकेशन के। वो आपको हम बताएंगे आपने कैसे अडॉप्ट करनी है फॉर योर किड्स, और उसको मेजर कैसे करना है। बाकी सारे के सारे सॉल्यूशंस इंशाल्लाह हमारा पूरा इस्लामिक करिकुलम इकोसिस्टम बनेगा, जिसमें सारे करिकुलम हम आपको मेजर करके पहले ट्रेनिंग देंगे पेरेंट्स को कि हमारे करिकुलम को अपने दुनिया के राइज करिकुलम से मेजर कैसे करना है, ताकि आपको पता चले कि कितने मॉड्यूल्स के बाद आपका बच्चा दुनिया में ओ लेवल्स, फिर ए लेवल्स, IGCSE, GCSE, मैट्रिकुलेशन या 12th ग्रेड के करीब
یا اس سے آگے پہنچ رہا ہے، پھر بیچلریٹ تک کہاں پہنچ رہا ہے، پھر ماسٹرز تک کہاں پہنچ رہا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. وی ہیو اے 7 years پروگرام جس میں آپ کا بچہ 16th year آف ایجوکیشن پوری کر لیتا ہے 7 سال میں. یہ ایک ایک کر کے بہت آہستہ اور سوچ سمجھ کے ہم ایک ایک فیکلٹی لانچ کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر کے، صرف اس لیے کہ آپ کو جلدی سے فیکلٹیز پوری کر دیں. یہ ہمارا مشن نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ایوری لٹل ایسپیکٹ کورڈ، تاکہ جب آپ کا بچہ فزکس میں آئے تو وہ پورے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر 7 یا 8 سالوں میں 16 سال کی جو پوسٹ ڈاکٹریٹ ایجوکیشن ہے اس کی کمپیٹنس لے چکا ہوا ہو. تو جب تک آپ کا بچہ 14 15 16 سال کا ہوتا ہے، اس کو آپ دنیا کے کسی بھی سرٹیفکیشن سے، اے لیولز کی، او لیولز کی، جی سی ایس سی، آئی جی سی ایس سی، یا اینی کائنڈ آف سرٹیفکیشن کے لیے ہم آپ کو ڈیورنگ دا کورس ہی بتا دیں گے کہ یہ اب ریڈی ہو گیا ہے. اب ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہم نے تو لے کے جانا ہے اس کو آگے کی کمپیٹنس پہ. بٹ یو کین گیٹ ہز سرٹیفکیشن ڈن ڈیورنگ دا 2nd اور مے بی 3rd year. جو ہمارا 3rd یا 4th ماڈیول ہے اس کے اوپر ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ اس لیول پہ تیار ہو جاتا ہے. سو یو ول ناٹ فیل کہ کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ. وی ول ٹرین دا پیرنٹس فار ہوم اسکولرس. اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہے جو میں نے خود دینا ہے آپ کو، ایک ایک کریکولم آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے پورا نقشہ کہ ہمارے کون سے موجودس پہ آپ کا بچہ اے لیول ریڈی ہو جائے گا، کس پہ بیچلر ریڈی ہو جائے گا، کس پہ ماسٹرز ریڈی ہو جائے گا. اس وقت کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے انہوں نے 16-18 سال کی تعلیم کو ڈریگ کیا ہوا ہے. 10 سال وہ ایک کتاب کو فزکس کیمسٹری کے نام پہ اس لیے پڑھا رہے ہیں بیکاز انہوں نے وہ 10 سال کی فیس لینی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد صرف کمرشل گین ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف گریڈ چیسنگ کرواتے ہیں، اور وہ سلیکٹیو اسٹڈیز کو پش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کریکولم کو جو کسی نے یونائٹڈ کنگڈم میں لاک کر دیا اس کو وہ انسانی اوج سمجھ رہے ہیں. So once you go to our website and look at the mathematics curriculum, you'll find out کہ کتنی محنت سے یہ کریکولم بنا ہے میتھمیٹکس کا ہمارا. اس کا سمرائزڈ ورژن بھی پڑا ہوا ہے اور ڈیٹیل 135 پیجز کا پورا کریکولم بنا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، فری ٹو ڈاؤن لوڈ. یو وانٹ ٹو ڈو اٹ آن یور اون، ڈو اٹ آن یور اون. وی ڈو ناٹ چارج فار دس. کسی بھی میتھس کے ٹیچر سے کہیں یہ کریکولم ہے، ہمیں یہ آپ ان پروجیکٹس کے تھرو کروائیں، اور آپ کا بچہ ہمارے اسکیل بھی ہم نے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. اب اس اسکیل کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے 2nd یا 3rd ماڈیول کے بعد آپ کا بچہ جی سی ایس سی ریڈی ہو جاتا ہے، آئی جی سی ایس سی ریڈی ہو جاتا ہے، پھر کہاں پہ جا کے وہ بیچلر ریڈی ہو جاتا ہے، کہاں پہ وہ یونیورسٹی کے اندر کس کمپیٹنس میں آ رہا ہوتا ہے. یہ کریکولم کے اندر ہم نے میپ دے دیا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے فزکس کا ہوگا، کیمسٹری کا ہوگا، بایولوجی کا ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہیومینٹیز کا ہوگا جس کے اوپر پرائمری فوکس ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ہوگا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیکلٹی ہماری 2nd رائٹ آفٹر فزکس ہم اس پر کمپیوٹر سائنسز لانچ کرنے لگے ہیں، تاکہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کو ایک ہی جگہ سے ایک ہی اسکیل کے اوپر ٹرین ہو کے بچوں کو گھر پہ پرووائڈ کی جائیں. جو ہوم اسکولرز ہیں ان کو میری طرف سے جتنی آسانی ہو سکتی ہے ہم دیں گے. اس لیے آپ لوگوں کو کوئی سیشن لاک کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے انشاءاللہ I will be coming to Source Code Kids session myself. 1 گھنٹہ ہر مہینے آپ کے بچوں کے ساتھ میں نے ایک کلاس لینی ہے جس میں ان کا پرسپیکٹیو ٹورڈز لائف سیٹ کرنا ہے بچوں کی طرح، اور ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے ان سبجیکٹس کو سیریس لینا ہے، اور کمپیٹنس کا لفظ کیسے ان کی نسوں تک لے کے جانا ہے کہ انہوں نے کمپیٹنٹ ہونا ہے، انہوں نے گریڈز نہیں لینے، انہوں نے کمپیٹنس لینی. سو ابھی آئی ایم ناٹ گونا ڈریگ دس سیشن. I have to leave this session. اسد صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں اور اختتام کی طرف لے کے جائیں جی سیشن کو. باقی ٹھیک ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سب سے آپ کے سیشنز میں انشاءاللہ. میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی. لاسٹ 2 کویسچنز، 2 کویسچنز ہم لے سکتے ہیں، اور یہ آپ فکر نہ کریں، یعنی جتنے بھی مکمل گائیڈ لائن ہے یہ اس کلاسز سے پہلے ہی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو آپ نے جسٹ یہ کہ واٹس ایپ گروپ کے تھرو یعنی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور اس سے پہلے ایک سیشن بھی ہوگا کلسٹر مینیجرز کا آپ کے ساتھ
اوور آل آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے وہ. تو جی کویشچن بس 2 ہی کویشچنز ہم لیں گے ابھی. جی عیسیٰ خالد، السا خالد. جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر میرا یہ ایشو رہا ہے پاسٹ کورسز میں بھی کہ اگر ایک بھی کلاس مس ہو جائے تو ریکارڈنگ فوراً نہیں ملتی، تو یعنی آپ پھر کنٹینیو کر رہے ہیں باقی کلاسز کے ساتھ، لیکن وہ ایک کلاس کی ریکارڈنگ نہیں آئی ہوتی تو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. یوزلی 1-2 ہفتے لگتے ہیں اس کلاس کی ریکارڈنگ ملنے میں. تو کوئی ایسا پروسیس ہو سکتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی ہی ریکارڈنگس ہمیں مل جائیں جیسے ہی کلاسز ختم ہوں تو، یا ایٹ لیسٹ ود ان 24 hours؟ تو آپ نے اس سے پہلے کون سے کورس میں میں ایڈمیشن لیا؟ اسلامک فاؤنڈیشن کے جو کورس چل رہا تھا اس میں نے لیا ہوا تھا، لیکن وہ میں نے ڈراپ کر دیا کیونکہ میں کنٹینیو نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی ریزن سے کہ ریکارڈنگس جو تھیں وہ فوراً نہیں مل رہی تھیں، تو وہ میرے لیے ذرا اوور ویلمنگ ہو گیا تھا کیچ اپ کرنا. تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں اس کورس میں کوئی ایسا پروسیس ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگز امیڈیٹلی ہی مل جائیں؟ کیونکہ یہ تو لینگویج کا کورس ہے نا، تو اس میں تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ہم یہی وہ کرتے ہیں، اسی پہ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جی آپ میک شور کریں کہ آپ کوئی کلاس مس نہ ہو. تو یہاں پہ تو جس طرح آئی ایف میں ریکارڈنگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں پہ تو ریکارڈنگس کا ایسا کوئی بھی میکینزم نہیں ہے اس کورس میں، کیونکہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کے اٹینڈنس کے اوپر، اور وہ صرف بس ایک جیسے کوئی آپ یوٹیوب پہ کوئی لیکچر وغیرہ سن رہے ہیں یا ایسا کوئی نا، تو وہ بالکل پریکٹیکل نہیں رہتا پھر کورس. اس وجہ سے اس کورس میں تو ریکارڈنگس کا وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے نا کہ جی کون سا کوئی بک کا کون سا پارٹ انہوں نے کور کیا، کوئی کانٹینٹ وغیرہ آپ کے ساتھ نا سلائیڈز وغیرہ وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں، یعنی ٹیچرس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے یعنی، لیکن ریکارڈنگ جو ہے وہ کلاس کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ ابھی فی الحال اس کورس میں ہم نے اس کو فکس نہیں کیا یعنی کہ. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. لیکن اگر ان کیس کوئی کلاس مس ہو تو ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے نا کہ جی پریویس کلاس کا جو کانٹینٹ ہے، یا کوئی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو گروپ ہے نا ان سے کوئی جیسے رابطے میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ ایسے کور کر سکتی ہیں. فی الحال نہیں ہے، فیوچر میں اگر لیکن ہماری طرف سے کبھی بھی اس چیز کو نا کہ جی ہم نا ریکارڈنگز کا شروع کر دیں عربک میں، تو اس صاحب کا اگر امپیکٹ. اسٹوڈنٹ نے پہلے سے انفارم کیا ہو نا کہ میری والی کلاس مس ہے، تو ٹیچر عربی میں وہ ریکارڈنگ کر کے ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے. بٹ ہم نے ریکارڈنگ بائی پالیسی بند کی ہوئی ہے جی تاکہ جی جی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن دیں اور ریکارڈنگ کا ویٹ کریں تو اٹینڈنس ڈراپ ہو جاتی ہے ہماری. لوگ ریکارڈنگ کی عادت بنا لیتے ہیں. بٹ فار جی اینی جی انفورسین ایونٹ اسٹوڈنٹ کو پہلے سے پتا ہو یار میری 2-3 کلاسز مس ہونی ہیں بیکاز میں کہیں جا رہا ہوں، یا تو ٹیچر وہ والی کلاس کی ریکارڈنگ کر کے ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں عربی میں. دیٹس آور پروسیس. جی یہ ہر کلاس ریکارڈ نہ ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگ لائیو ہی اٹینڈ کیا کریں رادر کے جی ریکارڈنگ کو، کیونکہ عربی آپ ریکارڈنگ سے نہیں سیکھ سکیں گے. یہ تو بیسک سا مطلب اٹ از اے کامن سینس تھنگ. سو جی آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈ. ریکارڈنگ ضرور مل جائے گی آپ کو، مگر آپ پہلے سے انفارم کر دیں کہ فلاں دن کی یا فلاں ڈیٹس کے اوپر مجھے اویلیبلٹی نہیں ہے میری، but I don't want to miss the class because of کوئی ناگہانی وجہ آ گئی ہے، تو اس کی ریکارڈنگ وہ ٹیچر کر دیا کریں گے. جی بالکل یہ پاسبل ہے سر. جی. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن لیتے ہیں جی. ایشال ملک آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو 2 ایئرس کا کورس ہے عربک کا، تو یہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے، اس کا مطلب یہ کس لیول کا کورس ہوگا، یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. اور سیکنڈ میرا یہ ہے کہ ویک میں کتنے دن کلاسز ہوگی اس کی. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو یہ کڈس کے لیول پر ایک ہے نا کورس، تو وہ تو اصل میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ کڈس کے بعد اس کا انٹرمیڈیٹ کا لیول ہے، اس کے بعد ایڈوانس کا لیول ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو بالکل سٹارٹ ہے، یعنی کہ بیسک کا آپ کہہ لیں اس کورس کو،
لیکن اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے جی کہ وہ جتنا پیرنٹس اس کو توجہ دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تو کافی آپ اس کو نوٹس کریں گے انشاءاللہ کہ کافی حد تک بہت زیادہ آپ انہیں کے فیل کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے قرآنک گرامر کے حوالے سے اور یعنی کہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے، اوور آل اسپیکنگ ان کے نا وہ ایبیلیٹیز بن جاتی ہیں، ووکیبلری کافی حد تک نا وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں، اور ویسے بھی جو بریکٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں بریکٹ کے لیے اس میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو لیول ہوتا ہے اس میں مینیج کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ سمپل آنسر اس کا یہی ہے کہ جی آپ اس کو یعنی بیسک کورس ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں لیڈنگ ٹو دا انٹرمیڈیٹ لیول کورسز، تو یہ اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ کویشچن آپ کا تھا، سیکنڈ کویشچن کس سے متعلق؟ پوائنٹ ان کلاس ہوں گے۔ اچھا ہاں سر وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیز کا تھا، 5 days ویک کلاسز ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے۔ یہ بتا دیں سب کو کہ انٹرمیڈیٹ کا مطلب کیا ہے، اس میں صرف اور نحو کور ہو تو انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد تفسیر کے قواعد ہوں تو ایڈوانس ہو جاتا ہے، بلاغت کے قواعد اور اصول پتہ ہوں تو وہ ایڈوانس کورس میں آتا ہے۔ تاکہ سب کو پتہ ہو کہ بیسک کا مطلب ہے کہ اسپوکن لیول کے اوپر بچہ ریڈی ہونا چاہیے، اگر ماں باپ بھی انوالو ہے، ٹیچر بھی انوالو ہے، کریکلم ہمارا اسپوکن عربی میں ریڈی کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ والے قواعد، وہ والے ٹیکنیکل گرپ کو تو نہیں پکڑے گا جو ایک عالم کو چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو ایک سیپریٹ اسٹڈی ہے، اس کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ایسے کورس لیں، ایسی گرپ آپ چاہتے ہیں عربی میں جو کہ لسانیات کے اندر ڈگری لیول کے اوپر کوئی ایڈوانس کورس ہو، وہ تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ عربی بھی بولتے ہیں، پہلے سے ہی عربی ہوتے ہیں، یا پھر عربی سیکھ چکے ہوتے ہیں اور فلوئنٹلی عربی بولتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کورس ایڈوانس کا وہ کرتے ہیں۔ سو ان بچوں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کنورس کر سکیں عربی میں بغیر کسی دقت کے، اور اس کے بعد جیسے میں ابھی اردو کی کوئی ڈگری کرتا ہوں اور لسانیات میں لنگوسٹکس میں اردو سیکھتا ہوں، تو میں ایڈوانس لیول پہ اردو نہیں ابھی سمجھ سکوں گا، مجھے اس کے لیے کورس کرنا پڑے گا۔ آئی ہیو ٹو گو انٹو دا ٹیکنیکلٹی آف اردو، یا پھر انگریزی بھی۔ تو آئی ایم اسپیکنگ اردو، انڈرسٹینڈنگ اردو ناٹ ایٹ این ایڈوانس لیول، میں ابھی انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہی اردو سمجھتا اور بولتا ہوں۔ سو جب کوئی ظاہر ہے اردو کا میرا جو ایکسپوجر ہے وہ تو میرا گھرانہ ایسا تھا کہ ہمیں ٹیکنیکلٹیز کے اوپر زور دیا گیا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو ایڈوانس لیول اردو اسپیکر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا ایک الگ سے ایک پورا ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں اس ٹیکنیکلٹی کو اور قواعد کو اور اصولوں کو اور ان کے استعمالات کو کس طریقے سے گرفت میں لے کے آنا ہے۔ سو جو بھی اردو بولتا ہے اس کو ہم انٹرمیڈیٹ لیول ہی بولتے ہیں، اس کو ایڈوانس لیول پہ نہیں سمجھتے، کیونکہ انگریزی ہو یا اردو ہو، کیونکہ اس کی تعلیم الگ ہے اور اس کی ٹیکنیکل اسٹڈی الگ ہوتی ہے کسی بھی زبان کی۔ تو جب اسلم صاحب ایڈوانس کہتے ہیں تو وہ علماء لیول پہ ایڈوانس کہہ رہے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو فلوئنٹ کرنا ہی ہوتا ہے، اس کے پھر ٹیکنیکل اسٹڈی، اس کے بلاغت کے تمام تر معاملات کو سمجھنا، ان اصولوں کو سمجھنا کہ جس کے بعد، کیونکہ عربی کا مطلب ہے، ہمارا ہدف تو قرآن ہے، تو قرآن پاک کی آیت کو ترجمہ کرنا، اس کو آسانی سے فلو میں سمجھنا اور بولنا بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک عرب بولتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈوانس نہیں کہتے۔ مگر قرآن پاک کی ایک آیت کو پکڑ کے اس کو اس طریقے سے سمجھنا کہ جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہی لفظ اللہ نے یہیں پہ کیوں یہاں پہ ارشاد کیا، اور اس کی ضرورت اگر اس کو بدل کے کوئی اور لفظ جو کہ کہیں اور استعمال بھی ہو یہاں پہ رکھا جاتا تو آیت کا مفہوم کیسے بدل جاتا، اور اس پہ زور ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایک خاص زاویہ دینے کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے جو لسانیات کی، وہ ایڈوانس بلاغت کے پروفیسر سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، وہ اس کورس کا ہدف نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر۔ تو اب یہ تو آپ نے جیسے ایکسپلین کیا نا کہ صرف اور نحو کے جو قواعد ہیں اور بلاغت ہے اس میں، اور جو تحریر ہے یعنی کہ جو کتابت ہے اس میں ایڈوانس لیول سے مراد یہی ہوتا ہے نا جو اسکالرز لیول پہ جس طرح دیکھا جاتا ہے نا عربک کو،
تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہی ایڈوانس لیول اسی کو ہم کہتے ہیں. انٹرمیڈیٹ آپ کو لنک کرتا ہے اس ایڈوانس لیول کے لیے نا، آپ میں وہ ایبلٹی وہ کریٹ کرتا ہے کہ جو آپ ایڈوانس لیول کے کورس کے لیے ایلیجیبل ہوں. اور جو بیسک کورس ہوتا ہے اس میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے، ایک مانوسیت پیدا کرنے کے لیے، اسپیکنگ سکلز کے ذریعے اور کتنے ہی وہ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، تاکہ آپ کے جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ بڑھے اور آپ عربی کے زبان کے اس مزاج کو سمجھ سکیں کہ جو اس کا رول ہے، کس اصول کے تحت یہ زبان جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ. یہ تو ابھی کورس کا آغاز ہوگا تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ تھا ابھی سیشن کو اینڈ کرتے ہیں ہم بے فکر ہی اس حوالے سے کوئی کنسرن کویشچنز وغیرہ ہوں تو آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے. اور کلاسز سے پہلے بھی ایک سیشن ہوگا کلسٹر مینیجرز کی طرف سے، وہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے کیسے لاگ ان کرنا ہے. جو بھی آپ کو کویشچنز وغیرہ ہوں گے جو آپریشن سائٹ میں ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اپڈیٹس کے لیے پھر واٹس ایپ جو ہے وہ دیکھتے رہیے اور نمبر آن رکھیے گا. کلاسی شیڈول کے حوالے سے آپ کو کل سے آن ورڈ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کال آ سکتی ہے. ابھی انرولمنٹس اوپن ہے تو جو اسٹوڈنٹس اس ویک بھی انرول کریں گے اس کو اسی بیچ میں ہم انکلوڈ کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.